مطلب یہ ہے مرزا جی یہ بتا رہے ہیں کہ میں سنت پہ عمل پیرا ہوں. اچھا، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پہلانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا کہیں ہاں سے یہ کہیں. بات جو ہے نا یہ میں نے اپنے پاس سے بتائی تھی. دیکھا میرا دل گواہی دے رہا تھا. تو یہ غلط بات ہے نا میری، ایسا مت کرو. تو کیوں آپ نے جو ہے آپ کو خام خواب نہ لینا نہ دینا. ایک صاف شفاف جو ہے جو شریعت ہے اس کو مانو. اتنی تعویلیں اور اتنا جو ہے بگاڑ اور اتنی باتیں، یہ اپنے آپ کو کہاں آپ نے خام خواہ ہلکا پن جو ہے اپنے آپ کو اختیار کر. بھائی ایک جہاں جاؤ سر اٹھا کے جاؤ، مسلمان بن کر. مسلمان بن کر حج کر رہے ہیں، مسلمانوں کے کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بریلوی نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ واللہ اللہ جانتا ہے، گواہ ہے کہ میں بریلویوں کے مسجد میں اس دور میں نماز پڑھا ہوں جس دور میں بہت شدید اختلاف تھا اہل حدیثوں کا، شدید. اور اسی اختلاف میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا تھا ان دنوں. اسی پارک میں، وہ پتہ نہیں پارک کے تار پارکر ایسا کچھ نام ہے، اسی پارک کے سامنے بریلوی کا مسجد ہے. تھر پارکر. ہاں یہ نام ہے شاید. اس میں نماز پڑھ چکا ہوں سر اٹھا کے. بھئی مسلمان شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، وہ سر اٹھائے مسلمان ہو. کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا تو مسلمان نہیں ہے. دیکھو حج میں غیر مسلموں کو تو اجازت نہیں. بھئی تشدد میں آ کے ہم ایک دوسرے کو کچھ کہہ جاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، فتویٰ لگ گیا، یہ باتیں یہ تشدد میں ہو جاتی ہیں. ہاں ایک ہے تکفیر عام، وہ تو کی جا سکتی ہے، وہ اللہ نے کی ہے، نبی نے کی ہے، آپ کر سکتے ہیں. بھئی جو قبروں سے مانگ رہا ہے، جو بھی قبروں کو پوچھتا ہے، یہ عمل شرکیہ کفریہ ہے، وہ شرک مشرک کافر ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص کو پکڑ کر یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کہا یہ جاتا ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اس پر حجت توام کی جاتی ہے. پھر علماء دین، مفتیان کرام، ان کا ٹیم بیٹھتا ہے، بڑے سوچ و بچار کے بعد پھر اس شخص پہ خاص فتویٰ لگتا ہے، جس طرح خمینی پہ لگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ علماء دین کا ہے. یہاں ہم لوگ اپنے غصے میں آ کر یہ کہہ جاتے ہیں تو یہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو بایمانکم. اللہ پاک قرآن مجید میں یہ کلیہ قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر لا يحب اللہ جہر بالقول لا يحب اللہ الجہر. آیات میرے ذہن سے نکل گیا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا کہ آپ علل اعلان گندی بات کر لیں، بری بات کر لیں. لیکن الا من ظلم، دیکھو استثناء چھوڑ دیا. ہاں جس کے ساتھ زیادتی ہو. اب میرے ساتھ زیادتی ہوا، مجھے غصہ آیا، اب غصے میں انسان کو دماغ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اغلاق ہو جاتا ہے. حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کسی نے آزاد کر دیا کسی غلام کو، طلاق دے دیا غصے میں، بند تھا. نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ غصہ اتنا تھا. تحقیق ہوگی، وہ ایسی ہی بات ہے. تو ان کو دیکھ کر اپنے آپ کی مت مار لینا. دیکھو تم لوگ اتنے پر وہ ہو، تم لوگ سب یہ ہو، تم لوگ سب وہ ہو، اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. وہاں نہ مسلمانوں کے جو ہے مجلس میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ جا کر کوئی حج کر سکتا ہے، نہ جا کر عمرہ کر سکتا ہے. جو دنیا میں افضل ترین ٹکڑا ہے زمین کا، وہ اس سے بھی آپ بدنصیب ہیں. اچھا کوئی چوری چھپ کے جاتا بھی ہے نا، اس کو بھی جو ہے اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ گھٹن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، جانتا ہے. تو یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ آپ شریعت، وہ شریعت صاف شفاف، وہ آپ اختیار کریں. دنیا کے کسی کونے میں ایران میں جاؤں، تہران میں جاؤں، سعودیہ میں جاؤں، کدھر بھی جاؤں، مسلمان ہوں، کوئی مائی کا حال مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. جس مسجد میں چاہ کر نماز پڑھ لوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کون سی زندگی گزار رہے ہیں بھائی؟ تو ذرا سوچیں اپنے بارے میں. جی عابد صاحب،
معذرت جناب جی اگر میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے نے تو تکلیف ہوئی ہو نہیں نہیں میرے تو کوئی نہیں ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਐਡੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ